اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. پروردگار عالم قرآن مجید میں 12 مہینوں کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ توبہ کی، اس سے پہلے کہ اس آیت پر گفتگو ہو اشارتاً سب سے پہلے تو مبارکباد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی. امام رؤوف الراضی بالقدر والقضاء، شفیع روز جزا، غیاث المستغیثین، مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، وہ تمام چیزیں جو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں. اور حضرت رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور حضرت رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ بڑا عجیب ہے. تمام ائمہ ہمارے لیے واجب الطاعہ ہیں، لیکن ہر امام کی ایک خصوصیت ہے. وہ خصوصیت عالم دنیا میں بھی ایک اپنا اثر رکھتی ہے، اور عالم عقبہ میں بھی، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں. ایک تو یہ بات. دوسری بات، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو میں گفتگو کروں گا، ایک گفتگو تو مرتبہ توحیدی. میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین سے لے کر اور امام زمانہ علیہ السلام تک ہم کسی امام کے بارے میں تفریق اور جدائی نہیں ڈال سکتے کہ کس امام کی اطاعت زیادہ واجب ہے، کس کی کم. ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے: اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. جس ہم پر اطاعت واجب ہے. ختم نبوت رسول خدا پر ختم ہو گئی. کسی امام کو نبی باندھنے والا کافر ہے اور گناہگار ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ بات اطاعت کی ہے کہ اطاعت کے لحاظ سے تمام ائمہ اور تمام معصومین ہمارے لیے مساوی ہیں. اگر ہم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں مکمل طریقے سے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی نعوذ باللہ اطاعت میں کمی کریں اور ان کو اس طرح سے مطاع نہ مانیں اور مطیع نہ ہو ان کے، ہمارا ایمان گیا، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن روایت اور احادیث میں کچھ خاص خصوصیات ہر امام کے لیے بیان کی گئی ہیں. باب الحوائج امام موسیٰ کاظم ہے. سید الشہداء کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ تمام چیزیں موجود ہیں. مکتوب عن یمین العرش، عرش پر دائیں طرف سے امام حسین کے لیے جملہ لکھا ہے. امیر المومنین کا لقب صرف اور صرف جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خاتون جنت کا ہم نے لقب دیا خاتون قیامت، لیکن سیدہ نساء العالمین، شفیع روز جزا، اور وہ تمام کی تمام چیزیں. جبکہ قیامت کے دن جناب زینب کو بھی شفاعت کا حق ہے، جناب فاطمہ معصومہ کو بھی. بہرحال بات واضح ہو گئی. اس آیت کا میں ترجمہ پیش کروں اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں. سورہ توبہ کی آیت کا ایک ٹکڑا لیا ہے میں نے یہ، جس میں پروردگار فرما رہا ہے خدا کی بارگاہ میں مہینے 12 ہیں. خدا کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھے ہوئے ہیں. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے خدا نے زمین آسمان کو خلق کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ جو 12 مہینے ہیں جب سے خدا نے زمین آسمان کو خلق کیا، لکھا ہوا ایک تحریر میں. اور پھر اگلا ٹکڑا اسی آیت کا جس میں پروردگار نے فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے حرام ہیں. اور دیکھو فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم مت کرنا ان مہینوں کے سلسلوں میں. ذالک الدین القیم، یہ خدا کا وہ دین ہے کہ جو اپنے مقام پر جمع ہوا ہے. قیم کا مطلب جو ہم اردو میں کرتے ہیں سرپرست ہے، بالادستی حاصل ہے اس کو. یہ وہ خدا کا دین ہے جو اپنے مقام پر جمع ہوا ہے، سب سے بلند ترین دین ہے. اس کے اوپر کوئی دین نہیں ہے، کوئی اور شریعت نہیں ہے. دین قیم یہ ہے، اس میں کسی قسم کی لغزش، تزلزل، تھر تھراہٹ، کپ کپاہٹ نہیں آئے گی. اب بہرحال گفتگو یہاں پر بہت پھیلا کے بھی کی جا سکتی ہے.
اور سمجھایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے، لیکن ہماری اس مشکل کو آسان کر دیا امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت نے۔ اچھا، اس آیت کو میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں اسی مطلب کے ساتھ، امام باقر علیہ السلام کی روایت جو جابر بن یزید جوفی سے کی ہے، لیکن یہ میرا جی یہ چاہتا ہے اتنی دفعہ اس آیت کو پڑھا جائے، اتنی دفعہ کہ ہمارا سننے والا جو ہر بچہ ہے، جب اس سے بات کی جائے تو فٹ سے فوراً وہ یہ استدلال پیش کر سکے۔ اور یہ استدلال ایک طرح کا ویکسینیشن ہے، اور ویکسینیشن کی آج کل سب کو پتہ ہے کتنی زیادہ بہاریں چل رہی ہیں، اور یہ ولادت کی تقریر اس لیے مجھے باتیں کرنے دیجیے آپ۔ میں ایک اور مثال دوں گا، ویکسینیشن کی مثال بہت دی جا چکی ہے، اور لوگ اب تو ڈرنے لگیں گے ویکسینیشن سے، کیونکہ استخارے مسلسل آ رہے ہیں، مولانا وہ والی لگائیں یا یہ والی لگائیں۔ اب تو بہرحال بقول ہمارے ایک دوست کہیں گے مولانا جس کا اچھا آتا ہے تو پھر وہ لگوا لیتا ہے، میں نے کہا کہ لگوا لیتا ہوگا، اور مولانا جس کا برا آتا ہے، میں نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ نہیں لگواتا ہوگا۔ کہ مولانا آپ ایک بات کہہ دیجیے گا اس سے، میری طرف سے کیا بات کہیں، اس سے کہیں ہو سکتا ہے اللہ نے تمہاری شہادت میرے استخارے کے ذریعے لکھی ہو، تو خدا نہ کرے ایسا ہو، امام رضا کے علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں خداوند تبارک تعالیٰ آپ سب کو بچائے انشاءاللہ۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ میں ویکسینیشن کے بارے میں کوئی ٹیکنیکل رائے نہیں دے رہا، جو ہمارے لوگوں کی ایک فکر ہے وہ میں بتا رہا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں ولادت کی یہ محفل ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ مسکرا لیں۔ کوئی کہے گا مولانا مسکرانے کے لیے اس سے زیادہ کوئی ڈراؤنا اور مسئلہ نہیں تھا جو آپ پیش کر سکتے تھے۔ دیکھیں بہرحال یہ تو ہے سلسلہ۔ تو میں مثال کو بدل دوں ذرا، آپ نے دیکھا ہوگا اسٹین لیس اسٹیل کا پائپ ہوتا ہے، تانبے کا ہوتا ہے، پیتل کا ہوتا ہے، گھر میں سینیٹری نل ہوتا ہے، بیسن میں لگا ہوا، سنک میں، سب جگہ پائپ پانی آتا ہے۔ گیس کے لیے اسٹیل کا پائپ میں نے نہیں دیکھا، میٹلک پائپس میں، ہم ایران میں بھی رہے ہیں، گیس کی پائپنگ ہوتی تھی، اسٹیل کا نہیں دیکھا۔ پانی کی جو باہر کھلی فضا میں ہو، برآمدے میں ہو، صحن میں ہو، بارش پڑ رہی ہو اور یہ سب ہو، تو وہاں پر دوسری دھات، دوسرا میٹل لگایا جاتا ہے۔ اچھا، سائنٹسٹ ریسرچ کرتا ہے یہاں بارش بہت ہوتی ہے، اچھا تو اس کو الوائے اس پیتل، تانبا، لوہا، اسٹیل، نکل، چاندی، یہ سب ملا کر ایک چیز تیار کی جائے، 100 سال بھی مولانا لگا رہے گا، زنگ نہیں ہوگا۔ اچھا نہیں، ہمارے یہاں مسقط میں بارش ہی نہیں ہوتی ہے، تو آپ وہ اسٹیل کا پائپ لگا ہے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ فرض کیجئے کہ ملیشیا، انڈونیشیا کی بات ہے، فرض کیجئے ایک دفعہ ہم ہندوستان کی ان جگہوں کی بات کریں جب بہت بارش ہوتی ہے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس پائپ کی اقسام مختلف ہو سکتی ہیں۔ کیوں ہوتا ہے مولانا ایسا؟ اس لیے جب ایٹماسفیئر میں وہ اوپن ہوتا ہے اور ایک ریئیکشن میں آتا ہے تو آکسائڈ بناتا ہے، زنگ لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ گلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گل جائے تو کیا ہوگا؟ پوری گیس لیک ہو جائے گی، پانی لیک ہو جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نقصان۔ اب یہ مثال اگر آپ نے سمجھ لی تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو ائمہ نے آکسیڈائزیشن سے کیسے بچایا؟ سوال ہے یہ۔ میں یہاں مسقط میں رہ رہا ہوں، آپ ہندوستان میں وہ نارتھ انڈیا، وہ ساؤتھ انڈیا، وہ کراچی، وہ ترخم، وہ لداخ، وہ کرگل، وہ تھر پارکر کے بارڈر پہ رن آف کچھ، راجستھان کے چھوٹے سے گاؤں میں 5 آدمی ایک علم لگا کے یا حسین یا حسین، یہ سلسلہ کیا ہے؟ تو امام نے کیا بتایا کہ دیکھو اس الوائے کو، اس میٹل کو لگا دو، پھر تم، ایک لفظ آتا ہے کوریزن کہتے ہیں اگر میں صحیح تلفظ کر رہا ہوں، کہ جو آکسیڈائزیشن سے بچاتا ہے، رنگ کر دیتے ہیں، رنگ پھر اتر جاتا ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، سولوشن یہ نہیں آپ پائپ پہ رنگ کر دیں، رنگ اکھڑ جائے گا۔ سولوشن یہ کہ آپ الوائے اور میٹل اور دھات، وہ جو پائپ ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ اس طرح سے ہو کہ کہیں پر زنگ نہ لگ سکے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، زنگ سے بچائے گا آپ کو اس میں سے گزارنا کیا ہے آپ کی مرضی، آپ دودھ اس میں سے ٹرانسفر کریں، پائپ، آپ پانی، گیس، جو بھی، زنگ نہیں لگے گا۔ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے سے میں آغاز کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا دیکھو علیکا بولایتنا فحزن لحزننا وفرح لفرحنا تکن معنا۔ اے شبیب کے بیٹے دیکھو، 8 دفعہ امام نے فرمایا یبن شبیب، یبن شبیب، معروف حدیث ہے محرم کی پہلی تاریخ کی، لیکن میں وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا، مصائب کے جملے بھی ہیں۔ آخری جملہ جو فرمایا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ دیکھو ہماری خوشی میں خوش رہو، ہمارے غم میں غمگین رہو، اور ہماری ولایت کے اوپر تم پابند ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی پتھر سے محبت کرے گا تو خدا قیامت کے دن اس کو اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا۔ یہ شیعہ سنی دونوں نے یہ جملہ نقل کیا، پتھر والا۔ اس کا مطلب ہے کہ آئمہ نے ہماری ذات میں بہت مختصر سا فارمولہ دے دیا، نماز روزہ سیکھو، عمل کرو، آگے بڑھو۔ مسئلہ اس سے پہلے کہ اپنی ذات کو اس طرح سے کرو کہ تم آکسائڈ نہ بناؤ،
آئرن آکسائڈ جیسے ہی بنا زنگ لگنے لگا، گلنے لگا، پائپ میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، کسی قابل نہیں رہو گے. تو یہ ایک چیز امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسخہ. اور لوگ یعنی اب تو یہ واٹس ایپ وغیرہ کا زمانہ ہے، کہاں کہاں تک ایک انسان چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کے تقریر کرتا ہے، وہ دنیا کے اس حصے میں سنی جا رہی ہوتی ہے، 5 آدمیوں کی ایک جماعت ہے وہاں بیٹھ کے وہ سن رہی ہے. تو ان کے لیے کہ جو حزن اور خوشی ائمہ کی اس میں خوشحال رہیں، غم میں غمگین رہیں، ولایت کو تھامیں. مولانا کیسے؟ میں جلدی یہ نسخہ بتا کر، اور یہ آج کیوں بات کر رہا ہوں، امام رضا کے اوپر تکیہ اور بھروسہ کر کے کہ مولا کی مناسبت سے جشن ہے، تو انشاءاللہ یہ بات دلوں میں اترے گی امام رضا کے نام کی برکت سے. تو یہ چیز کیا کریں مولانا، وہ کس کا درس سنیں؟ تقریر یوٹیوب نہیں لگتا یہاں پر، وہ لمبی چھوٹی تقریر چھوڑیے. مفاتی آپ کے گھر میں ائمہ کی زیارات کا ترجمہ پڑھنے کی عادت ڈالیے، دعائے علقمہ کا ترجمہ پڑھیے. آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا فیلنگز تبدیل ہوتی ہیں اپنی اندر سے، آپ دوسرے آدمی بن جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھٹی میں ایک میٹل کو ڈالا جائے، ساری گندگی غلاظت اس کی جل جائے، اور خالص سونا آپ نکالیں، اور جو ائمہ کی زیارت کی بھٹی ہے اس میں آپ اپنی روح کو ڈالیں، اور ائمہ کی زیارات کے الفاظ آپ کی روح کو پاک نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوگا بالکل. بات ختم ہو گئی یہاں پر، آگے چلیے. تو کیا فرمایا امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عزیز جوفی سے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اس آیت کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، 12 مہینے یہی دین ہے. تو جابر بن عزیز جوفی عرب تھے، 12 مہینے عربوں کے مہینے تھے، اسلام سے پہلے کے تھے. خدا نے کہا جب سے میں نے خلق کیا زمین اور آسمان کو اس وقت سے یہ مہینے ہیں. یعنی جب عرب کلچر وجود میں آیا ہوگا 10,000 50,000 کتنے ہزار سال پہلے، اس سے پہلے یہ مہینے خداوند تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھے. فرمایا 4 مہینے حرام ہیں، ان کا خیال رکھنا، ظلم مت کرنا اپنے اوپر اپنے اوپر ان مہینوں میں، اور یہ خدا کا دین ہے جو جمع ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جابر ابن عزیز جوفی نے پوچھا جا کر، امام نے فرمایا سال رسول اللہ ہے، مہینے ہم ہیں. اب اگر آپ کو رسول خدا سے متصل ہونا پڑے گا تو 12 کے 12 مہینے مل کر ایک سال بنتا ہے. یہ 12 کے 12 مہینے آپ کو جس طرح سے مانتے ہیں آپ، پھر آپ کہتے ہیں ہم پورا کا پورا 2021 ہم نے مسقط میں گزارا، 2021 ہم نے پورا ہندوستان میں گزارا، 2021 پورا ہم نے امریکہ میں کینیڈا میں گزارا، وہاں گزارا، یہاں گزارا، کربلا میں، مکے میں گزارا. آپ کب کہتے ہیں؟ کہ جب آپ نے 12 کے 12 مہینے وہاں گزارے ہوں. اگر آپ 2020 کے مئی کے مہینے میں گئے تھے تو 2021 کے مئی کے مہینے میں جب آپ واپس آئیں گے تب آپ کہیں گے 1 سال گزارا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نومبر 2020 میں جائیں مکے اور جنوری کے 2021 میں آ جائیں، آپ کہیں ہم پورا 1 سال رہے. غلط کہیں گے آپ، بقیہ مہینہ آپ نے چھوڑ دیے، اسکپ کر گئے. لہٰذا 12 مہینے جہاں سے بھی آپ آئیں 12 مہینے آپ کو پورے کرنے پڑیں گے. جب آپ سال کے ساتھ متصل ہوں گے، جب آپ کہیں گے ہم 1 سال مدینے میں رہے روضہ رسول پر، لہٰذا جب آپ رسول خدا سے متصل ہوں گے، امام فرمانا چاہ رہے ہیں مہینے ہم ہیں. تم یہ مت کہو کہ رسول خدا سے متصل ہو گئے، گویا امام فرما رہے ہیں تم 2019 18 20 21 22 سے متصل ہو سکتے ہو، مہینوں کے بغیر نہیں ہو سکتے. مہینے جب مکمل ہوتے ہیں تب سال بنتا ہے. سال رسول خدا، مہینے ہم ہیں، لہٰذا ہمارا احترام کرو، ہم سے محبت کرو، ہم سے مودت کرو. اب یہ میرے الفاظ ہیں، یہ یہاں تک بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی. اور یہ ڈھیروں ایسی آیتیں قرآن میں جو تعویل و تفسیر کی گفتگو ہوتی ہے. اب یہ تعویل کی بحث ہے، اس پر میں مزید گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ پھر جو چیزیں میں سوچ کر آؤں وہ رہ جائیں گی. منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرام ہیں. امام نے فرمایا تعویل کے مطابق کہ 4 مہینے جو حرام ہیں وہ ہیں محرم، رجب، ذیقعد، ذی الحج. یہ 4 مہینے، اس میں اپنے قوانین ہوتے تھے، لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، جنگ نہیں ہوتی تھی. اگر فرض کیجئے کہ شعبان کے مہینے میں جنگ ہو رہی ہے عربوں میں، یمامہ میں، نجد میں، حجاز میں، تہامہ میں، کہیں پر بھی، یمن میں فرض کیجئے، تو جیسے ہی رجب کا چاند دیکھا تلواریں زمین پر، اور فوجیں جو لشکر ہوتے تھے یا جو قبیلہ ہوتا تھا وہ واپس چلا جاتا تھا. اور جو اگر حرام مہینوں میں کسی کو قتل کر دے اس کی دیت بہت کڑی ہوتی تھی، کٹھن سزا ہوتی تھی. یہ جاہلیت کے عربوں کی بات کر رہا ہوں. فرمایا جس طرح سے 4 مہینے اہم تھے، اس طرح سے 12 اماموں میں جن کے نام علی ہیں ان کی امامت سب سے مختلف ہے. پہلے ہیں علی ابن ابی طالب، دوسرے علی ابن الحسین سید سجاد، تیسرے امام رضا علیہ السلام، چوتھے امام ہادی. تو ہم جس امام کی ولادت منا رہے ہیں یہ ہیں ہمارے تیسرے علی، یعنی تیسرا حرام مہینہ. اور اس امام کی امامت بالکل مختلف ہے. اس امام کی امامت بالکل مختلف کا مطلب کیا؟ یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ جو اپنے کمالات دکھانا چاہتا ہے امام رضا کے ذریعے وہ بالکل مختلف ہیں. امیر المومنین کے ذریعے جو کمالات دکھائے وہ مختلف ہیں.
خیبر، خندق، بدر، احد، حنین، یہ مولا کائنات کے شجاعت کے کارنامے ہیں۔ امام رضا نے یہ چیزیں نہیں دکھائیں، امام سجاد نے یہ کارنامے، یہ کام، یہ اعمال انجام نہیں دیے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر بدر میں امام سجاد ہوتے اسی طرح سے جنگ کرتے، اگر بدر میں امام فرض کیجئے امام ہادی ہوتے اسی طرح سے جنگ کرتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس پہ بات کرنا بالکل فضول ہے، الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اب ہم یہاں سے گفتگو کو لے کے جائیں گے کہ خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کیا ہے۔ کیا میں یہ کہوں تو میں بہت بڑا گناہگار ہو جاؤں گا؟ ہمیں یہ کہنا چاہیے جو امام رضا نے اپنے بارے میں بتایا وہ کیا بتایا ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے جو رسول اللہ نے بتایا۔ مولانا رسول خدا امام رضا تو سرکار، اگر آپ ہم اپنے 12 اماموں کو رسول خدا تک نہ پہنچائیں اور زبان رسالت سے ہمارے امام کا ذکر نہ ہو تو پھر ہم میں اور آپ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو بات تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا، یعنی یہ وہ جملہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہر امام رسول خدا کے وجود کا ٹکڑا اور حصہ ہے۔ جناب سیدہ شہزادی رسول خدا کے وجود کا حصہ ہیں، لیکن کیوں فرمایا یہ رسول خدا جانے۔ ایک حد تک بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں کوئی بھی بات ایسی نہیں کرنا چاہ رہا کہ وقت نکل جائے ہمارا۔ فرمایا ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان، رسول خدا کی حدیث، بہت جلد میرا ٹکڑا، میرا جگر کا ٹکڑا نہیں، میرے بدن کا ٹکڑا نہیں، میرے کلیجے کا ٹکڑا نہیں، میرا لاڈلا چہیتا نہیں، میرا ٹکڑا، کیا مطلب میرا ٹکڑا؟ میرے وجود کا حصہ وہاں پر دفن ہوگا۔ اب آپ رسول خدا کے وجود کو جا کر قرآن سے طے کیجئے کہ رسول خدا خود کیا ہے، ان کا وجود کیا ہے، ان کا حصہ سرزمین خراسان میں دفن ہوگا۔ شیخ صدوق نے روایت کی، کیفا، عجیب جملہ ہے یہ، استحفظتم ودیعتی، کہ کس طرح سے تم میری امانت کی حفاظت کرتے ہو۔ کہتا میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا، یہ فرما رہے ہیں۔ امام رضا کے پاس گیا، امام نے کہا کہ رسول خدا نے خواب تم نے یہ دیکھا، یہ کہا جی۔ کہا یا ابن رسول اللہ، یہ کون ہے جو ہماری سرزمین میں دفن ہوگا؟ میں خراسانی ہوں۔ کہا کہ انا ودیعۃ رسول اللہ، میں رسول کی وہ امانت ہوں کہ جو تمہاری سرزمین میں دفن ہوگی۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں میں دیکھوں گا کہ تم میری امانت کی حفاظت کرتے کس طرح ہو۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو روایت ہے، میں نے کیا کہا تھا، مقام توحیدی۔ مقام توحیدی کیا ہوتا کیا ہے؟ یہ بہت اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مختلف علماء استعمال کرتے ہیں۔ یعنی بارگاہ ربوبی میں آپ کی عزت کتنی ہے، میری عزت کتنی ہے، یہ کیسے پتہ لگے؟ رسول بتائیں، خدا بتائیں۔ بھائی میں مثال دیتا ہوں، پہلے بھی دے چکا ہوں۔ بارگاہ پروردگار میں میرے والد کی ایک حیثیت ہے میرے لیے، میں مثال کو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ، بھائی جن کے والد دنیا سے جا چکے ہیں ان کے والد کی ایک حیثیت ہے، جن کے والد دنیا میں ان کے والد کی ایک حیثیت ہے۔ آپ کے والد کی حیثیت میرے لیے کچھ نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک بندہ خدا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، صاحب فرش اعضاء ہیں، مجھ پر احترام لازم اور واجب ہے۔ بے احترامی، توہین، غیبت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ تو سب کے لیے ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ میں اپنے والد کی قبر پہ جاؤں گا تو میرے لیے الگ طریقے سے وہاں دعا قبول ہوگی، آپ آئیں گے آپ کو فاتحہ کا ثواب ملے گا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ خصوصیات ہیں ہم یہاں پر کچھ، لیکن بہرحال ہر شخص کے باپ کی جو حیثیت ہے خدا کی نگاہ میں وہ اس کے بیٹے کے ناطے سے ہے۔ بیٹا اگر قبر پر آئے گا یا بیٹی اور دعا کریں گے، جو اس کو اجر ملے گا وہ مجھے نہیں ملے گا، کسی کے والد کی قبر پر جا کر ایک ثواب مطلق مل جائے گا، کلی ثواب۔ تو ایک دفعہ ہوتے ہوتے سلسلہ یہاں تک آتا ہے کہ پھر اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ قاری قرآن کی حیثیت، یہ قاری قرآن تھا، ہمیں قرآن سکھایا۔ اب آپ اس کی قبر پر جائیں گے، آپ اپنا احسان اتار رہے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ زبان دوسری بولتا تھا، نسل دوسری تھی، علاقہ دوسرا تھا، پاسپورٹ دوسرا تھا۔ جتنے بچوں نے اس سے قرآن سیکھا، اس کی قبر پر جائیں فاتحہ پڑھیں، یہ آپ کے مرج تقلید، ان کی باتوں سے آپ نے ہدایت سیکھی۔ اب دائرہ توجہ کی آپ نے پھیل گیا۔ اب ایک دائرہ پھیلتے پھیلتے یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں گفتگو فرما رہا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی۔ آپ سب ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ کون ہے کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے کسی کی بنا اس کی اجازت کے۔ یعنی قیامت نعوذ باللہ کھیل تماشا نہیں ہے، دنیا کی طرح نہیں ہے، اجازت دے گا خدا تو کوئی شخص شفاعت کروا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ شفاعت کا آیت الکرسی کا، اجازت کس کو ملے گی؟ لا یشفعون الا لمن ارتضی، یہ لوگ شفاعت نہیں کروا سکتے مگر یہ کہ خدا جس سے راضی ہو۔ اب مفسرین نے یہاں پر باتیں کی ہیں کہ خدا کس سے راضی ہو، شفاعت کروانے والے سے راضی ہو یا جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس سے راضی ہو۔ اگر شفاعت کروانے والے سے راضی ہو
یعنی فرض کیجئے مثال دوں، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ، خدا ان سے مکمل راضی ہے، تو خدا کہہ رہا ہے دیکھو ہم ان ہستیوں کی شفاعت کو قبول کریں گے کیونکہ ہم ان سے راضی تھے، لہٰذا اب شہزادی معصومہ اگر تمہاری شفاعت کریں تو ہم ان کی شفاعت مان لیں گے۔ ایک معنی یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ہماری جو شفاعت کروائے تو خدا ہم سے راضی ہو۔ اب ہمارے اندر اگر گناہ اتنے ہیں تو خدا راضی کس چیز سے ہے؟ تو ہم سے بنیادی طور پر خدا کو راضی ہونا چاہیے جب جا کر جناب معصومہ کی شفاعت ہمارے سلسلے میں قبول ہوگی۔ یہ دو طرح سے باتیں لوگوں نے کہی ہیں، میں اس جھمیلے اور بکھیڑے میں آپ کو پھنسانا نہیں چاہتا۔ ایک کامن سینس کی بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ خدا نے جو فرمایا کہ اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز، اجازت کس کو ملے گی؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، شفاعت وہ لوگ کریں گے، کس کی کریں گے؟ الا لمن ارتضی، کہ جس سے راضی ہوں۔ اب میں نے دو احتمال بتا دیے آپ کو اور گفتگو ہے یہاں پر ان کو چھوڑتے ہوئے، لہٰذا قیامت کا منظر یہاں سمجھ میں آ گیا۔ اب اگر حضرت رضا فرمائیں، خود فرمائیں، اور یہ حدیث دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں ہر امام کے لیے شفاعت کا حق ہے، لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ من زارنی علی بعد داری، جو میرا گھر دور ہونے کے باوجود میری زیارت کے لیے آئے گا، اتیتہ یوم القیامہ، میں اس کے پاس آؤں گا قیامت میں، واخلصہ، اور میں اس کو نجات دلاؤں گا قیامت کے ڈراؤنے مناظر سے، ڈراؤنے حالات سے، اور ثلاثت مواطن، تین مقامات پر آ کر اس کی مدد کروں گا، عند تطایر الکتب وعند المیزان وعند الصراط، پورے صراط پر اس کی مدد کروں گا جب ترازو لگائے جائیں گے میزان اعمال کے، تب اس وقت مدد کروں گا، اور تطایر کتب، جب نامہ اعمال کھل رہے ہوں گے، پھڑ پھڑا رہے ہوں گے، جب رجسٹر کھولتے ہیں تو پھڑ پھڑانے کی آواز آتی ہے نا پیپر کی، تطایر کتب، تطایر یعنی کھولا جا رہا ہے کتابوں کو، ان تین مقامات پر میں آؤں گا، اتیتہ یعنی وجود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا پھیلاؤ دیکھیے آپ کہ ہر زائر کے پاس امام آئیں گے، اور خدا فرما رہا ہے کہ سوائے جس کو ہم اجازت دیں گے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، امام رضا وہاں آ کر شفاعت کروائیں گے۔ یہ جو مرحلہ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ جو اہمیت ہے، اب آپ چل کر دیکھیے امام علی نقی علیہ السلام پوتے ہیں امام رضا کے، فرمایا کہ جو ہمارے جد کی زیارت کرے گا، اجازت لے کر جا رہا ہے صافی خادم امام محمد علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، جب کہا آپ کے جد کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں تو امام نے کہا کہ عقیق زرد لے کے جاؤ، کڑوے بادام کی لکڑی لے کے جاؤ، ہاتھ میں اپنے رکھنا، اور اس کے بعد جانا۔ اس طرح سے ایک شعر آئے گا، اس کو یہ کہنا تمام واقعات، اور تو وہ آیا ابن رسول اللہ تمام واقعات ایسے ہی ہوئے تھے۔ اچھا وہ روایت اس میں فرمایا کہ جو جائے ہمارے جد کی زیارت کے لیے، 10ویں امام فرمایا جو میرے دادا کی زیارت کے لیے جائے اور اس کے بعد زیارت کرے اور بالا سر پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں الحم کے بعد یاسین، دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ رحمان، جو حاجت مانگے گا پوری ہوگی، مگر یہ کہ جو قطع رحم کے لیے، گناہ کے لیے حاجت مانگے گا وہ پوری نہیں ہوگی۔ تو پھر وہ واقعہ موجود ہے کہ امام رضا سے، امام علی نقی سے اجازت لے کر جا رہا ہے یہ شخص، اور پھر امام نے کہا کہ تم ایک واقعہ بھول گئے، جب تم نے سوئے تھے تو تمہارے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی تھی، جب اٹھے تو بائیں ہاتھ میں انگوٹھی تھی جو ہم نے تمہیں دی، تم بڑے حیران ہوئے لیکن سبب سمجھ میں نہیں آیا۔ جی ہاں یا ابن رسول اللہ، یہ میں بھول گیا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا جب سو کے اٹھا۔ کہا جنوں کا ایک لشکر گزر رہا تھا، ان میں کوئی بیمار تھا، انہوں نے وہ انگوٹھی جو ہم نے تمہیں دی تھی وہ برکت کے لیے لے کر گئے اور پانی میں ڈبو کر انہوں نے اپنے مریض کو پلائی، جب واپس آئے تو بائیں ہاتھ میں، تو یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں امام کا خادم ہے، زندہ امام موجود ہیں۔ تو یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیے کہ کس مرحلے پر۔ پھر اس کے بعد 2 حدیثیں ہم کو ملتی ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن امن عذابی، علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا مضبوط قلعہ، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، یہ حدیث۔ دوسری حدیث کیا ملتی ہے ہم کو؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سن 199 ہجری میں زبردستی امام کو بلایا گیا، مامون نے کہاں پر آئے؟ مدینہ چھوڑ کر کہاں ہے؟ خراسان۔ اب وہ میپ ہے، گوگل ہے، بچے دیکھ سکتے ہیں سب، کتنا لمبا سفر۔ امام مدینے سے چلے، اس کے بعد داخل ہوئے عراق میں داخل ہوئے بصرہ، بصرے کے بعد کوفے سے پہلے امام کے رستے کو موڑا گیا، ایران میں داخل کیا گیا اہواز، اور اہواز کے بعد امام آئے ساوا، قوم، سبزوار، نیشاپور، مشہد، جہاں پر آج قبر ہے۔ تو تقریباً یہ 3 سے 4 مہینے 5 مہینے علماء کہتے ہیں مورخین یہ سفر چلا، اور امام 200 ہجری میں وہاں پر پہنچے۔ 3 سال امام رہے مرو میں، خراسان میں، 203 ہجری 203۔ اب یہ لوگوں نے کہا مولانا ہمارے بچے 203 103 نہیں سمجھتے، تو بہرحال آپ اس کو انگریزی میں بتا دیے کہ یہ چلیں۔ تو 203 میں امام کی شہادت ہو گئی۔ اب جب امام یہاں پر آئے تو امام پہنچے نیشاپور میں۔
ہمارے علماء نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے کہ دشمنی اہل بیت بعد میں آئی، شروع سے تھی، محبت اہل بیت کم ہو گئی، اب ہوا کیا یہ؟ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے جو رسول کا کلمہ پڑھتا تھا محبت اہل بیت اس کے پاس تھی، یہ دشمنی اہل بیت کو بعد میں داخل کیا گیا. یعنی جو خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اگر کوئی بچہ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، جین کسی کا بھی ہو، آپ اس کو ایک جزیرے میں چھوڑ دیجئے لے جا کر کے، وہ اکیلا رہے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے اس کے، وہ کوئی زبان نہیں بولے گا، کوئی زبان سکھائے، اکیلا ہے وہ پورے جزیرے میں، پھل کھائے گا اور وہ جو کھانا وغیرہ، زبان کوئی نہیں بول پائے گا، ہو سکتا ہے کسی جانور کی زبان سیکھ لے وہاں کی. اس کو بھی اگر آپ کہیں کہ سب کچھ خود بخود ہو گیا، وہ ہنسے گا آپ کے اوپر. خدا اسی بات کو فرما رہا ہے، ہمارا وجود خدا کا، خدا کی وحدانیت لوگوں کی فطرت میں ہے. جب آپ کو پیاس لگتی ہے آپ پانی پیتے ہیں، بچہ بھاگ رہا ہے، کھیل رہا ہے، پیاس لگی آپ اس کو پانی دیں، وہ ڈگ 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 کر کے ڈگڈگا کے پیے گا پانی، فطرت میں اس کی. تو محبت اہل بیت فطرت بشر میں ہے، بعد میں بغض اہل بیت کو داخل کیا گیا. یہ جملہ سنیے. اب امام نیشاپور پہنچے، 700 کے قریب راوی نیشاپور کے وہاں آئے. اب یہ امام رضا کا واقعہ ہے سن 199 کا، 200 ہجری کا. اب آپ آئیے شیخ صدوق کے زمانے میں کہ جو واقعہ ہے تقریباً 300 ہجری کا، چوتھی صدی یا تیسری صدی کا. گیپ کتنا آ گیا؟ 203 سے لے کر 75 80 90 100 سال کا. شیخ صدوق قم چھوڑ کر نیشاپور رہے کئی سال، جا کر وہاں پر کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی کہ کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے. گھر چھوڑ کر گئے 1000 سال پہلے، تاکہ وہاں جو راوی تھے جنہوں نے امام رضا سے حدیثیں سنی تھی جب امام کا قیام ہوا تھا، تو ان راویوں کے پوتوں کو، پڑ پوتوں کو، بیٹوں کو ڈھونڈ کر ان سے حدیثیں نقل کریں تاکہ صحیح السند حدیث مل سکے. اس طرح سے آپ تک یہ حدیثیں پہنچی ہیں. تو نیشاپور ایک مرکز ہے حدیثوں کا. 700 800 کے قریب راوی آئے. ابن رسول اللہ، ناقے کو بٹھایا گیا، واقعہ آپ کے سامنے ہے لیکن میں ایک جگہ تک لے کے جانا چاہتا ہوں. ابن رسول اللہ کوئی حدیث ارشاد فرمائیے. 700 قلم چل رہے ہیں. یہاں سے آپ یہ بات سمجھیے کہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. بھائی تم لکھ رہے ہو، اچھا میاں تم سے ہم بعد میں لے لیں گے. خود اس کی مثال کہاں پر ہے؟ پریزیڈنٹ صاحب آتے ہیں، 50 مائک لگے ہوئے، 200 رپورٹر اپنے وائس ریکارڈر لے کر کھڑے ہوئے. تم لکھ رہے ہو، تم فلاں کے ہو نا، تو ہم تم سے لے لیں گے. نہیں، ہم خود اپنا لکھیں گے کہ ہمیں پتہ لگے ہم نے یہ لکھا. وہ سب کھڑے ہیں، تم لے لینا. تو اس کو اہمیت کو سمجھیے. تو امام نے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن امن عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہ گیا. یہ حدیث امام نے بیان فرمائی. کس سے بیان فرمائی حدیث؟ اپنے پدر گرامی امام موسیٰ کاظم سے. کہا انہوں نے سنا اپنے پدر گرامی امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے پدر گرامی امام محمد باقر سے، انہوں نے اپنے پدر گرامی امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے پدر گرامی امام حسین سے، امام حسین نے امام حسن سے، امام حسن نے امیر المومنین سے، امیر المومنین نے رسول اللہ سے، رسول خدا نے جبرائیل سے، اور جبرائیل خدا کی جانب سے یہ الفاظ لے کر آیا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی، لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے. یہ بات کی روایت لکھی. ناکہ اٹھا، محمل کا پردہ گرا اور امام آگے چلے. اور اس کے بعد ایک دفعہ ناکے کی محمل سے، ہودج سے جو رکھا جاتا تھا، ایک چیمبر نما ایک چیز اونٹ پر، ناکے پر، وہاں سے اپنے سر مبارک کو باہر نکالا. کہا بشرطہا و شروطہا. جب یہ فرمایا شرائط ہیں اس کی، اور انا من شروطہا، اور اس کلمے کی شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، ایک شرط میں ہوں. اب آپ یہ توجہ کیجئے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شرط ہیں 12 میں سے، 14 میں سے. اب اس روایت کو جب آپ نے دیکھا تو اب آپ وہ واقعہ سنیے جا کر کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو 4 اولین میں سے، 4 آخرین میں سے، یعنی آدم، ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، یہ بیٹھیں گے 4 اولین آخرین میں سے، رسول خدا امیر المومنین امام حسن امام حسین. اس کے بعد ایک ڈوری باندھی جائے گی، ہمارے ساتھ ہماری قبروں کے زوار بیٹھیں گے. اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا افضل ترین زائرین جو ہوں گے، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، وہ میرے بیٹے ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کے زائرین ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام یہ نہیں فرما رہے کہ ہمارے آباء و اجداد اور میرے 4 بیٹے شرط میں سے ہیں. فرمایا انا من شروطہا. یعنی کیا مطلب انا من شروطہا؟ یعنی امامت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. اور وہ جو واقفیہ مذہب تھے، وہ جو توقف کر لیا
امام جناب محمد حنفیہ کو امام مان لیا، کوئی امام حسین پہ آ کے رک گیا، کسی نے امام سجاد کی امامت کو مسترد کر دیا، یہ تمام کے تمام سلسلے. لیکن جو آخری سلسلہ آ کر رکا وہ امام رضا علیہ السلام پر آ کر رکا. امام رضا کے بعد یہ انحراف نہیں آیا. امام موسیٰ کاظم تک یہ انحراف آیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے، قتل نہیں ہوئے. بعض نے حضرت اسماعیل کی امامت کو مانا، لیکن امام رضا علیہ السلام کی امامت منفرد. قبر مطہر کو دیکھیا بالکل الگ جا کر بنی ہے. بقی کے ائمہ ساتھ ہیں، ائمہ عراق کی قبریں ایک ہی خطے میں ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام بالکل ایک الگ مقام پر جا کر ان کی قبر بنی ہے. ایک سبب یہ کہ مامون نے بلایا تھا، ایک سبب یہ کہ مامون کی حیثیت کیا ہے. یہ امام رضا علیہ السلام ایک مشیت الہی کے تحت وہاں پر گئے تھے. بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے. تو آپ اس بات کو دیکھیے کہ امام رضا علیہ السلام، اور ہم آج دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا رہوں گا اور کہتا رہا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی جو قبر ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغرباء، کسی اور جگہ پر نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ زائرین کی کثرت ہے. ائمہ بقی پردیس میں غریب الغرباء ہیں. ائمہ بقی کے لیے یہ لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن ہر روز ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں السلام علیک یا غریب الغرباء. کیا مطلب غریب الغرباء؟ غریب کا مطلب پردیسی. کیا مطلب پردیسی؟ امام قبر مطہر میں، جنت میں، دیس ہو پردیس ہو، جو شخص، جو انسان، جو ہستی جنت میں چلا جائے اس کے لیے دیس و پردیس معنی نہیں رکھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور بار بار تاکہ بات ذہنوں میں آ جائے کہ کیا مطلب پردیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم پردیسی کہتے ہیں اجنبی کو. کیا مطلب اجنبی؟ آپ نے دیکھا ان صاحب کو مولانا جو باہر سیڑھیوں پہ کھڑے؟ نہیں، ہم نے کسی نے نہیں دیکھا. کیا مطلب؟ اجنبی ہیں، پردیسی ہیں، نہیں پہچانتے. کیا مطلب نہیں پہچانتے؟ معرفت نہیں ہے، شناخت نہیں ہے. امام رضا کی شناخت نہیں ہے. امام پردیسی ہیں ہمارے درمیان. امام غریب الغرباء ہیں، غریب الوطن ہیں، اسٹرینجر ہیں، بالکل ابھی آئے ہیں، گویا کہ ہم ان کو نہیں جانتے. باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ ازدحام جو کیلکولیشن لگایا گیا تھا رفلی سردیوں میں، تو وہ ہزاروں تک پہنچ رہا تھا ایک دن میں، اور بعض دفعہ لاکھ تک پہنچ جاتا ہے. اس کے باوجود امام رضا علیہ السلام غریب الغرباء ہیں. تو امام نے کیا فرمایا اس حدیث کے مطابق؟ من جاءنی علی بعد داری، جو میرا حرم دور ہونے کے باوجود میری زیارت کو آئے گا تو 3 مقامات پر آؤں گا. تو پروردگار فرما رہا ہے جس کو ہم اجازت دیں گے وہ شفاعت کروا سکے گا. قرآن کی آیت. پروردگار فرما رہا ہے جس سے خدا راضی ہوگا وہ شفاعت کروا سکے گا یا اس کی شفاعت ہوگی. دونوں میں سے کوئی بھی معنی لیں تو امام رضا اپنے ظاہر کی شفاعت کروائیں گے. شفاعت گناہگار کی ہوتی ہے، یہ ہے تو گناہگار، لیکن خدا اس سے راضی ہے کہ اے علی ابن موسیٰ رضا اس کی شفاعت کرواؤ، کیونکہ یہ تمہارا ظاہر ہے گناہگار، لیکن خصوصیت تمہاری زیارت کی ایسی ہے کہ ہم اجازت دے رہے ہیں جا کے اس کی شفاعت کرواؤ. یا اگر یہ کر لیں جس سے خدا راضی ہوگا مکمل طریقے سے، امام رضا سے کہہ رہا ہے شفاعت کرواؤ خدا. یا لا یشفعون، اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کروا سکتا. یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام رضا کی اس حدیث کے مطابق امام رضا کا مرتبہ ان دونوں آیتوں سے کہیں ماورا ہے. کیا مطلب ماورا ہے؟ امام یہ نہیں فرما رہے کہ میں آ کر یہ کہوں گا کہ ایسا ہو جائے، فرشتوں سے کہوں گا چھوڑ دو، میں کھڑا ہوں یہاں پر. امام فرما رہے اتیتہ، یعنی میں صاحب اختیار ہوں پل صراط پر تمہارا ہاتھ پکڑنے کا. عالم قیامت لمن الملک للہ الواحد القہار مالک یوم الدین، خداوند تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں چلے گی، یا خدا کی حکومت، خدا کے اسماء و صفات کی حکومت دنیا کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی طاقتور آدمی آ کر آپ کو غلط کام سے نکال لے یا غلط کام میں دھکیل دے، کوئی غلط الزام لگا دے، غلط الزام لگا اس سے بری کروا دے اپنی طاقت کے ذریعے. یہ عالم قیامت ہے، یہاں پر حقیقت کے علاوہ کسی چیز کی حکمرانی نہیں ہے، اور حقیقت ذات قدوس پروردگار عالم ہے. حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے اس مقام پر کہ جہاں پر صرف اور صرف خداوند تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے. یہاں شفاعت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ایک پروسیس کے تحت ایک عمل انجام پائے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے امام رضا کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم آؤ بذات خود اور ان کی مدد کرو. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے ہم خواب میں دیکھتے ہیں، ہم سے مطلب لوگ مومنین دیکھتے ہیں کہ فرشتے آئے اور انہوں نے درخواست کی رسول خدا سے، رسول خدا نے کہا اچھا، خدا سے دعا کی، خدا نے کہا تمہاری بات مانتا ہوں. یہ شفاعت ہے کسی بھی امام کے ساتھ. ایک دفعہ یہ ہے کہ خود وہ امام آ کر اس پروسیس کو رکوا رہا ہے، خود وہ امام آ کر اس چیز کی جہت اور ڈائریکشن اور ڈائمنشن کو چینج کر رہا ہے. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. اچھا مولانا سمجھ میں نہیں آئی، میں بھی سمجھاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سمجھ میں نہیں آئی. وہ اس طرح سے سمجھ میں نہیں آئی کہ اچھا ہماری جیب میں جو ہے نا کبھی کبھی پرانے پرچے رکھے رہے. اب یہ ولادت ہے تو سن لیجئے، پرانے پرچے رکھے ہوتے ہیں. اب وہ پچھلی دفعہ حدیث پڑھی تھی
پتہ لگا وہ پرچہ سامنے آ گیا، اب ممبر میں پریشان ہے تو اس کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو میں پہلے چیک کر لوں اس کو یہی حدیث ہے کہ دوسری حدیث ہے، ہاں یہی حدیث ہے. تو اب امامت مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اب امام رضا خود سمجھا رہے ہیں. اصول کافی میں خطبہ ہے. قصہ یہ تھا کہ جمعے کا دن نماز جمعہ کے بعد مرو امام رضا جس شہر میں ہیں وہاں پر لوگ بیٹھ گئے جمعے کی نماز کے بعد، اور امامت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی. تو سب نے کوئی نہ کوئی تعریف پیش کی. تو یہ شخص سنتا رہا سب کی تعریفیں. اچھا لگتا ہے کہ ہمارے دور کے شیعہ وہاں پہ بھی تھے، بغیر کسی سے پوچھے بغیر، اور وہ ہر آدمی اپنی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور الحمدللہ مطلب کہ واقعاً دین ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے رکھتا ہے. اور کون کہتا ہے کہ جو مراجع تقلید ختم ہو گئے دنیا سے؟ ہر گھر میں مرجع تقلید ہے الحمدللہ. تو بہرحال امام نے ایک تبسم فرمایا، کہا کہ کیا کہا لوگوں نے؟ کہا کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا. یہ امام کا چاہنے والا تھا. اب یہ آدمی سب سن کے باتیں امام کے پاس آیا ہے. اچھا آج بھی ہو جاتا ہے، مولانا یہ 1.5 گھنٹے کا کلپ ہے، ذرا سن کے بتائیے گا غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا 1.5 گھنٹے کے 45 منٹ کے، میں نے کہا کہ 15 کلپ اگر آ جائیں ہمارے پاس تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اور مزے کی بات لگتی ہے کہ یہ آدھے گھنٹے کا کلپ سن لیں بس آپ. یہ بعض لوگ بیچارے اچھے ہوتے ہیں، مولانا 35ویں منٹ میں جائیے 10 سیکنڈ کی گفتگو یہ سن لیجیے. تو یہ پھر بھی تو یہ بیچارہ آیا سب کے کلپ لے کر امام کے پاس کہ مولا یہ باتیں ہوئی ہیں، اب آپ بتائیے. اچھی بات تھی. اب جو امام نے کہا اس بات کو سمجھیے. آپ کی سمجھ میں نہیں آیا نا شفاعت کیسے کروائیں گے امام رضا، قبر میں کیسے آئیں گے اور کیا ہوگا؟ آتے ہیں قبر میں امام. یہ واقعہ، یہ جو حدیث ہے ہمارے پاس، ائمہ قبر میں آتے ہیں، ائمہ کی زیارت موت کے وقت شیعوں کو ہوتی ہے. یہ ان مسائل میں سے کہ جن کے اوپر شیخ مفید اور شیخ طوسی کے زمانے سے حدیثیں اور نظریات نقل ہو رہے ہیں. اور ہمارے علماء اس بات کو 1200 سال سے، جب سے ہمارے مدارس وجود میں آئے ہیں، سسٹم مانتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی کہ وہ کہہ رہے تھے اعتراض اور یہ سب، یہ متواتر مسئلہ نقل ہوتا ہوا رہا ہے. اور اگر کسی کو سند چاہیے، مفاتیح الجنان زیارت عاشورہ کی سند میں جا کر دیکھیے. امام رضا، امام صادق علیہ السلام نے وہ بات، امام باقر علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے معذرت وہ واقعہ بیان فرمایا. امامت کیا ہے؟ اب دیکھیے امام رضا کیا فرما رہے ہیں. حل یعرفون، یہ لوگ جو مسجد میں بیٹھ کے بحث کر رہے تھے اور دوسرے لوگ جہاں بھی بحث کریں امامت کے بارے میں. تو اچھا میں ایک بات بتاؤں، بچوں کو، اپنے بچیوں کے ذہنوں کو زنگ لگنے سے بچاؤں، آکسیڈائز ہونے سے بچاؤں میں یہاں پر یہ حدیث کے ذریعے. مولانا امامت یہ، امامت ایسا تھوڑی ہوتا ہے، امامت ویسی تھوڑی ہوتی ہے. بول چکے، تھک گئے. یہ حجت الاسلام والمسلمین یوٹیوبیا والفیس بکیا بول چکے آپ. ٹھیک ہے، اب میں کچھ کہوں. جی بتائیے. آپ پوچھیے جس سے بھی کہ آپ اس حدیث کو بتائیے کہاں لکھی ہے اور اس کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیجئے. بس شک ہو، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ مذاق بالکل نہیں ہے. یہ میں اپنی گردن نہیں بچانا چاہ رہا کہ سوالات مت کیجئے ہم سے، جائیے آپ وہاں پر ہی کیجئے. زیارات کو پڑھنے کی عادت ڈالیے معصومین کی. رسول خدا کی زیارات سے شروع کیجئے اور آئیے امام زمانہ کی زیارات تک. بخدا آپ کو مولویوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور بڑا نیک کام ہوگا اگر یہ جو مولویوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے عقیدہ امامت کے سلسلے میں. صرف یہی کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ نہیں. مسئلے مسائل آپ کو بہرحال پوچھتے ہیں، 3 اور 4 میں شک ہوا تو اس کو آپ حل کرنا ہے آپ کو توضیح مسائل کے حساب سے. لیکن سوچ اپنی ایک بنائیے. کل کوئی کہیں سے بھی کسی قسم کا اس ممبر کی، کسی بھی ممبر کی ضمانت رسول اللہ نے نہیں لی ہے. رسول خدا نے 2 کی ضمانت لی ہے، قرآن اور اہل بیت. آپ دیکھیے آپ متصل ہو پا رہے ہیں کہ نہیں ہو پا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کو فکر کیا مل رہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا. اب آپ آئیے اس حدیث کی طرف، کتاب الحجت. اور حل یعرفون قدر الامامۃ ومحلہ من الامہ. یہ لوگ جو مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ان کو پتہ بھی ہے کہ امت کا تعلق امام سے کیا ہے اور امام کا مقام کیا ہے. یہ جانتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. فَيَجُوزُ فِيهَا اِخْتِيَارُهُمْ، کہ یہ اپنی مرضی سے امامت کے بارے میں گفتگو کریں اور امام کی صفات کو کسی بھی شخص میں، خوب توجہ کیجئے، خود سے ڈھونڈیں. ہم کو یہ صاحب بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ امام ہونے چاہیے. ان الامام، اب امام فرما رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام، ان الامام اجل قدرا واعظم شانا واعلی مکانا وامنع جانبا وابعد غورا من ان یبلغها عقول الناس بعقولهم. امام نے 5 صفات لائے. امامت قدر و قیمت امام کی اس سے کہیں اجل اور جلیل القدر ہے امامت، کہیں زیادہ. کس سے؟ ابھی بتائیں گے امام خود. وَأَعْظَمُ شَانًا، امام کی شان امامت کی اس سے کہیں عظیم ہے. وَأَعْلَى مَكَانًا،
جو لوکیشن ہے امامت کی وہ اس سے کہیں اعلیٰ اور بلند و بالا اور عرفہ ہے. وہ امنا و جانبن، امنا کہتے ہیں منع کرنا، روک دینا، جانبن یعنی پہلو. جو امامت کی حدود ہے نا وہ تم کو ٹچ نہیں کرنے دے گی امامت کی حدود کے، تم امامت کی حدود کو سمجھ جاؤ. امنا و جانبن یعنی وہ مقام اور محل جو امامت کا ہے، وہ جگہ ہے، امنا ہو روک رہی ہے، وہ مقام اس جگہ پر ہے کہ تم اس کے نزدیک نہیں جا سکتے. بچوں کے لیے مثال، سب والکینو پھٹتا ہے، کتنے نزدیک جا سکتے ہیں آپ؟ کبھی والکینو خاموش ہوتا ہے، کبھی وہ پھٹ پڑتا ہے. تو امام کبھی خاموش نہیں رہتا، امام کا وجود مسلسل رابطے میں ہے، آتش فشاں کی طرح کہ جو مسلسل اپنے علم کو نکال رہا ہے. جب آتش فشاں پھٹ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے کتنے نزدیک جا سکتے ہیں؟ مولانا ہزاروں کلومیٹر دور، سینکڑوں کلومیٹر دور، 100 کلومیٹر، 50 کلومیٹر. بھائی لاوا وہاں بہہ رہا ہے، آپ 10 فٹ 20 فٹ پریسائزلی اور ڈیجیٹلی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں لاوے کی بارڈر پہ کھڑا ہوں. امام آپ 10 فٹ 20 فٹ 1000 فٹ دور نہیں جا سکتے. جو گیسز نکل رہی ہوتی ہیں، جو گرمی ہوتی ہے، جو ٹیمپریچر ہوتا ہے. سورج کی بات کیجیے، آپ سورج کے بارڈر تک پہنچ جائیں، سورج میں نہیں جا سکتے، بارڈر تک. آپ سورج کے ایک خاص فاصلے سے زیادہ آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے. سورج کی جو ریز ہیں اور کرنیں ہیں اور شعاعیں ہیں اور جو اس کی ویوز کہیے آپ ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ اس کے نزدیک نہیں جا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سورج کے بارڈر پر کھڑے ہیں، بہت بڑا ہے سورج، ہم نہیں جا سکتے، بارڈر پر کھڑے. امام کہہ رہے ہیں تم اس کے بارڈر تک بھی نہیں آ سکتے، تم اس کے مقام تک اس میں وارد اور انٹر نہیں ہو سکتے. وہ امن و جانبن وہ اب ادو غورن، غور کہتے ہیں غوطہ لگانے کو، ڈوب جانے کو، اندر چلے آنے کو. امام فرما رہے ہیں تم جتنا بھی ڈوبو اس کے باوجود دور ہے بہت امامت. تم جتنی بھی دقت اور توجہ کے ساتھ سوچو امامت کے بارے میں، کس سے دور ہے؟ یہ جو کمپیریٹیو ڈگری لائے ہیں امام، یہ جو موازنہ مقایسہ کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ من ان یبلغها الناس بعقولہم، کہ لوگ اپنی عقلوں کے ذریعے امامت کو سمجھیں، نہیں سمجھ سکتے. امامت فرمائے اختصاص من المفضل الوہاب، امامت خدا کے فضل کی جانب سے ایک تحفہ ہے امام کے لیے. یہ ایکوائر نہیں کر سکتے تم سول انجینئر آرکیٹیکٹ بن سکتے ہو، نیورو سرجن بن سکتے ہو محنت کر کے، تم محنت کر کے امام نہیں بن سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا. محنت کرتا ہے انسان اپنے لیول پر رہ کر، اور محنت کے بعد نتیجہ ملتا ہے اس کو جس کے لیے اس نے محنت کی. محنت تمام کے تمام لوگ کر رہے ہیں، تمام کے تمام انبیاء نے محنت کی، لیکن جس طرح سے حضرت ابراہیم کو وہ چیز عطا ہوئی، خدا نے کیا دیکھا کیا ہوا، یہاں پر عقل انسانی دنگ ہے. عقل انسانی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. میں جانتا ہوں سوالات آ رہے ہوں گے، لیکن مجھے جلدی سے ختم کرنے دیجیے بس اس بات کو. پھر امام نے فرمایا ذلت العقول، عقلیں گمراہ ہو چکی ہیں. وتاہت الحلوم، امیجینیشن بھٹک رہی ہے در بدر انسان کی. وحارت الالباب، صاحبان عقل خالص حیران ہیں. وخسعت العیون، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، چندیا چکی ہیں، نہیں دیکھ پا رہی. وتصاغرت العظماء، بڑے بڑے عظیم لوگ حقیر ہو چکے ہیں، چھوٹے ہو چکے ہیں، صغیر ہو چکے ہیں. وتحیرت الحکماء، وہ لوگ جن کے پاس بڑی بلند درجے کی وزڈم ہے اور حکمت ہے، وہ حیران ہیں. وتقاصرت الحلماء، وہ لوگ جو حلیم ہیں، وہ لوگ جو پیشنس ہے، جن کے پاس صبر ہے، وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے قاصر اٹھا نہیں سکتے. وحسرت الخطباء، بہت بڑے عجیب قسم کے جو مقررین ہیں، ان کے وہ بیان نہیں کر سکتے جب خطبہ دینے پہ امامت ہے کیا. وقلت الشعراء، یہ شعراء جو مبالغہ کرتے ہیں، ایگزیجریشن کرتے ہیں، ان کی زبانیں ہکلانے لگیں اگر یہ امامت کی حقیقت پر گفتگو کریں. وعجزت الادباء، یہ جو بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں لٹریچر کی، ناول، اسٹوریز، افسانے، یہ عجزت، یہ عاجز ہیں اس بات سے. وعیت البلغاء، وہ لوگ جو فصیح و بلیغ گفتگو کرتے ہیں، ان کی زبان رک جاتی ہے، ہکلا جاتے ہیں وہ لوگ. کس سے؟ ان وصف شان من شان، امام کی تمام شانوں میں سے ایک شان کے بارے میں بات کریں تو حال یہ ہوگا. او فضیلت من فضائلہ، یا امام کی کسی ایک فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں تو یہ ہوگا. زبانیں ہکلانے لگیں گی، تم بات نہیں کر سکتے. اور یہ واقعات آپ کے سامنے، کربلا کا واقعہ دیکھیے، امیر المومنین کے بارے میں دیکھیے، تمام کی تمام چیزیں. ایک امام رضا علیہ السلام کی حدیث کہ فرمایا رأس الامانت رأس السخا اداء الامانہ، سخاوت کے اوپر امام رضا کے بہت واقعات ہیں. فرمایا بالا ترین سخاوت یہ ہے کہ تم امانت کو ادا کرو. جیسے امام نے فرمایا نا بالا ترین تقوی یہ ہے حرام سے بچو، واجب کو انجام دو. پھر ایک تقوی بلند ہوتے ہوتے سلمان فارسی تک پہنچتا ہے، لیکن بنیاد تقوی کی ہے. تو
امام رضا علیہ السلام. اور پھر آپ ایک حدیث اور دیکھیے کہ صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ، ہر انسان کی بہترین دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کا جہل اور اس کی نادانی ہے. یہ اور ایک آخری جملہ، امام کے پاس ایک شخص آیا خراسانی، مدینے میں موجود تھے، کہا میں خراسان کا ہوں، آیا تھا مکے حج کرنے کے لیے، آپ کے جد کی زیارت کے لیے. انا محبیک و محب آبائک، میں آپ کا بھی محب ہوں اور آپ کے باپ دادا سے بھی محبت کرتا ہوں. تو میرا جو ہے مصدری من الحج آ رہا تھا، تو نفدت نفقتی، میرا پیسہ ختم ہو گیا، مجھے کچھ پیسہ دے دیجئے، جب شہر میں جاؤں گا تو میرے پاس پیسے وہاں رکھیں، آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا. اب آن لائن ٹرانسفر وغیرہ نہیں، تو یہی ہے، میں آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا. امام نے کہا بیٹھ جاؤ، خدا کی رحمت ہے تجھ پہ. جب سب چلے گئے تو امام آئے، دروازے کے پیچھے سے پوٹلی دی، کہا کہ دیکھو خرچ کرنا اور میری طرف سے صدقہ مت دینا، پیسہ تمہارا ہو گیا. تو ایک شخص وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا یمنا رسول اللہ، یہ آپ نے دروازے کے پیچھے سے کیوں دیا؟ آخری دوست رہ گیا تھا امام کا، بہت نزدیک کا تھا لگتا ہے، کیونکہ سب جب چلے گئے دور کے جو تعلق والے تھے تو اس کے بعد امام نے آ کے جب خلوت ہو گئی تو دیا. امام نے فرمایا کہ لا ارا ذل السؤال فی وجہ، اور امام نے اس کو پوٹلی دیتے وقت کہا کہ چلا جا سفر پہ اپنے خرچ کر، میری طرف سے صدقہ مت دیجو، اور دیکھ ہے لا ارانی ولا ترانی، لا اراک ولا ترانی، ایسا کام کر نہ میں تجھے دیکھ پاؤں نہ تو مجھے دیکھ پائے. اس نے جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ، صحابی نے یہ کیا آپ نے کیا؟ کہا کہ کیلا ارا ذل السؤال فی وجہ، کہ میں مانگنے کی شرمندگی جو ہے نا اس کی آنکھوں میں نہ دیکھوں. یہ امام رضا علیہ السلام. اور جب عرفے کا دن آیا، خراسان میں تھے، تو جتنے پیسے تھے درہم دینار امام نے سب فقراء میں بانٹ دیے. یہ کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ مرو کی. مرو میں امام کے چاہنے والے نہیں تھے، مدینے میں تھے اکثر لوگ، کوفے میں تھے، مرو میں امام نے بانٹ دیے. یا تو ہم سے محبت کرتے ہو نہیں کرتے، یہ فقیر و غریب و لے جاؤ. فضل ابن ربی تھا مامون کا ایک درباری، اس نے یا رسول اللہ حضا مغرم، یہ تو بڑا آپ نے نقصان ہو گیا، بڑا آپ کو چوٹ لگ گئی، یہ تو ضربت پڑی، مغرم، یہ تو آپ نے بڑا. امام نے کہا بل ھذا مغنم، یہ غنیمت ہے، مجھے فائدہ ہوا. کہا کہ کیسے؟ ایک درہم بھی نہیں بچایا، سب دے دیا. امام نے کہا دیکھو جو بھی فقراء اور مساکین کو دیا جائے وہ غنیمت لے کر آتا ہے، تمہارے لیے فائدہ لے کر آتا ہے. نقصان وہ ہوتا ہے جب حرام میں پیسے کو خرچ کرو. تو یہ امام رضا علیہ السلام کے جو سخاوت کے واقعات ہیں سفر کے اندر ہیں. لیکن اس کے باوجود بہرحال یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ، اور آج کل کووڈ-19 تو تمام مومنین کو چاہیے کہ جس مومن کو دیکھیں، جس طرح سے بھی دیکھیں، اس کی جس حد تک مدد کریں. یہ امام رضا کا وعدہ ہے کہ یہ مغنم نہیں ہے، یہ مغرم نہیں ہے، بلکہ مغنم ہے، غنیمت لے کر آئے گا، تمہارے لیے فائدہ لے کر آئے گا. اور یہ حدیث ہم کو عجیب ملتی ہے کہ اگر 1,00,000 دینار تم خرچ کرو سونے کے سکے کہ ایک مومن پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، ہم اس کو اسراف نہیں مانتے. سمجھانے کے لیے یہ بات بڑی عجیب چیز ہے. تو یہ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں جو گفتگو تھی، اور میں یہ نہیں کہوں گا ہم نے امام کی سیرت پر روشنی ڈالی، کیونکہ عالم غیب سے فرشتے کہیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اتنا بھیانک جھوٹ بولتے ہوئے. روایت کے حساب سے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب امامت کے بارے میں اپنے تعلق کو وہ بیان کرو کہ جو نہیں ہو تم جس کے لائق، تو وہاں جو موجود فرشتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ ائمہ معصومین، ان کو اذیت ہوتی ہے، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو، ہم آپ کے سچے شیعہ ہیں، تم سلمان اور ابو ذر ہو. تو یہ روایت موجود ہے ہمارے پاس، 2 یا 3 روایتیں میں ابھی تک دیکھ چکا ہوں. لہٰذا ہم امام کو گواہ کر کے، ملائکہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات ہے، آپ کے جد آپ کے بچوں کے ماتم سے اور عزاداری سے محبت ہے، آپ پر جو مصائب ہوئے ان میں ہمارا دل دکھتا ہے، آپ کے جو فضائل سنتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں. اور معکم لا مع عدوکم، اوقات یہیں تک ہے بس کہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں. اب کوئی آ کر کہے ارے آپ امام کے ساتھ اس لیے ہیں کہ آپ کو جنت مل جائے. ہاں بھیا اسی لیے ہیں، تو آپ کس لیے ہیں کسی اور کے ساتھ؟ ہم جنت چاہتے ہیں، جہنم سے عذاب چاہتے ہیں، لیکن امام کے ذریعے چاہتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور فحسن لحسن وفرح لفرحنا، محبت امام سے. ورنہ خلت سے شیعہ حبیب ابن مظاہر تھے، چلے گئے، زہیر ابن قین تھے. اور گھر والوں میں بات کی جائے، ہمیشہ کہتا ہوں ابو الفضل عباس سے کون پہنچ سکتا ہے وہاں تک. تو اس چیز کو ہمارے بچے بچیاں سمجھیں اور اپنے آپ کو زنگ لگنے سے بچائیں کہ کسی کے ساتھ آکسیڈائز نہ ہو. اور آکسیڈیشن اگر میں لفظ صحیح یوز کر رہا ہوں، جو آئرن کے ساتھ اس کا آئرن آکسائڈ بنتا ہے، جو ہم نے اگر یہ صحیح یاد ہو مجھے جب پڑھا تھا، تو وہ آکسائڈ نہ بنے. امام نے کہا اس کو اپنی ذات کو، اپنی جنس کو، اپنی ماہیت کو، اپنی جو تمہارے اندر جبلت اور انسٹنکٹ ہے اس کو چینج کرو.
الوائے ایسا بناؤ کہ اس میں زنگ نہ لگ سکے، اور وہ ہم بتائیں گے کہ ہم سے محبت کرو، ہماری خوشی میں خوش رہو، غم میں غمگین رہو، غدیر میں جو کہا ہے وہ کرو، عاشور میں جو کہا ہے وہ کرو۔ اور آخری جملہ کہتا ہوں، ابھی ذہن میں آیا ہے کہ عاشور میں بیٹھ کر یہ بچوں کو احمقانہ درس مت دو، یہ اصلاحی فلم ہے، یہ مووی فلاں صحابی کے لیے، عاشور کے دن بیٹھ کر دیکھیے، یہ اول فول چیزیں ہٹائیے، عاشور کا دن ماتم اور رضداری کے لیے، بس عاشور کے دن، شب عاشور کے دن یہ مولانا اصلاحی فلم لگا دی تھی اور یہ کر دیا تھا، اور امام کے واقعات اس میں، یہ کوئی سب نہیں ہمارے آیا بزرگوں سے، یہ امامت سے نہیں آیا ہے۔ امام کے زمانے میں ٹیلی ویژن نہیں تھا، سرکار ٹیلی ویژن نہیں تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ 2021 میں کیا ہوگا، عزاداری کے علاوہ، ماتم کے علاوہ، اللہم لن قتلۃ الحسین، اور جو چیزیں اعمال بتائیں ہم کو ائمہ نے، اس کے علاوہ کوئی بھی کام کروانا، اصلاحی مووی اور امام کا سبق آموز واقعہ، یہ سب رکھیے اپنے پاس۔ امام کی ابا پر گرد کو نہ آنے دیجئے، یہ سب سے بڑی آپ کی فضیلت ہے۔ صلی اللہ علیہ ابو الحسن صلی اللہ علیہ وعلی آبائک السبعہ وعلی ابنائک الاربعہ، امام کی بارگاہ میں درود بھیجیں، اور جرت کر رہے ہیں یہ امام رضا کی ولادت کے صدقے میں، ورنہ جب امام کا میں نے ابھی خطبہ پڑھا کہ امام زمانہ کو مخاطب کرنے کی جسارت کہیے، جرت کہیے، بے ادبی کہیے کہ مولا حجت ابن الحسن امام زمانہ آپ کو مبارکباد پیش کرنے کی جرت کر رہے ہیں، ورنہ جہاں ملائکہ اور تمام انبیاء آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہماری کیا اوقات۔ لیکن بہرحال آپ کریم ہیں، کریموں کی اولاد سے ہیں، تو آپ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں حضرت امام رضا کی ولادت کی، اور پھر مولا بہتر جانتے ہیں کہ ہم کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ حضرت حجت کی بارگاہ میں یہ مجلس، یہ میلاد قبول ہو، جو بھی لوگ اس میں شامل ہوئے، حصہ لیا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کتنے لوگوں کی ایفرٹس ہیں، وہ لوگوں کو نہیں پتہ، جو لوگ گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، کہ کتنے لوگوں نے اس میں کتنی زحمتیں کی ہیں، تو ان سب کے لیے دعا کیجئے، ان کے مرحومین و مرحومات کے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے۔ امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرمائے خدا، ہر خوشی عطا فرمائے۔ جو لوگ دعا کے لیے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ شفا یابی کے لیے، مالی مشکلات، جس حوالے سے بھی، ان سب کی دعائیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں قبول فرمائے پروردگار عالم، مشکلات کو دور فرمائے۔ ہمارے تمام اموات، ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا، والدین، محسنین، اساتذہ، جن لوگوں نے سید الشہداء کی ڈیوڑی کی خدمت کی، ذاکرین، نوحہ خان، عزادار، حتیٰ وہ شخص کہ جو امام باڑے میں جھاڑو دیتا تھا، صفحے بچھاتا تھا، مائک درست کرتا تھا، ان سب کو جو چلے گئے مغفرت فرما، زندہ ہیں تمام برکت کرامت نصیب فرما۔ اللہم صل علی ولیک و امامک علی بن موسیٰ الرضا صلاة متکاملة متکاثرة مترادفة بعدد ما احصاه علمه صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن صلی اللہ علیہ یا علی بن موسیٰ ایھا الرضا ایھا الامام الرؤوف صلی اللہ علیہ علی آبائک السبعہ وعلی ابنائک الاربعہ السلام علیک مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء رزقنا اللہ زیارتکم وفی الدنیا وفی الآخرة شفاعتکم اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔